السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی الاسر ادرکنا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گریہ زہرا سلام اللہ علیہا بیت تطہیر پر حملہ، اعتراضات کے جوابات کی اس سیریز کا ایک اور ایپیسوڈ پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اس کے قبل کہ ہم اس ایپیسوڈ کو شروع کریں، سب سے پہلے آپ سب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ایپیسوڈز کو پسند کیا اور اپنے کمنٹس کے ذریعے، اپنے فیڈ بیک کے ذریعے ہمیں بتایا کہ ہم اور کیسے اپنے ایپیسوڈز کو امپروو کر سکتے ہیں، اس میں ایسی اور کون سی باتیں ہیں جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، کون سے اور نئے اعتراضات ہیں جس کے جوابات ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اس ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو آج کا جو اعتراض ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آل محمد علیہ السلام، خصوصاً علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ان تمام ائمہ طاہرین پر لگاتار ظلم ڈھائے جاتے رہے، اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آل محمد علیہ السلام نے صرف صبر کیا اور صبر کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ تو کیا واقعی یہ سچ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا؟ اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے برادر تنویر دیو جی صاحب۔ تنویر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ابوال بھائی۔ جیسے کہ آپ نے اس اعتراض کو سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام نے صرف ظلم سہا اور کبھی بھی کچھ کیا نہیں، صرف صبر کیا، تو کیا یہ سچ بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی الاسر ادرکنا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ جو سوال اٹھایا ہے وہ بہت ہی اہم سوال ہے، صرف اسی لیے نہیں کہ مخالفین اس سوال کو اٹھاتے ہیں، بلکہ آج کل ایسے سوال ہمارے لوگ بھی اٹھانے لگے ہیں۔ جی، ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو پورا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر جو حملہ ہوا، اس کا جو مین ریزن تھا وہ تھی بیعت۔ جی بالکل۔ اور اہل بیت علیہ السلام نے اپنا احتجاج، اپنا اتمام حجت اسی وقت سے شروع کر دیا، اور یہ وہیں پر جا کے نہیں ٹھہرا، بلکہ دیگر ائمہ علیہ السلام نے بھی اتمام حجت کیا، لوگوں کو یہ بتایا کہ ولایت و امامت ہمارا حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اگر کوئی سچے جانشین ہے تو وہ ہم ہیں۔ ہم لوگ انشاءاللہ کچھ واقعات دیکھیں گے جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ کس طرح بالکل کھلے الفاظ میں اہل بیت علیہ السلام نے اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو ناظرین، یہاں ہم نے دیکھا کہ تنویر بھائی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آل محمد علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا، بلکہ ان تمام ائمہ نے احتجاج کیا، اور ہم ابھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے تمام ائمہ علیہ السلام نے احتجاج کیا۔ اول بھائی، یہ جو ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا ہے جس میں ہم لوگ آج کل مجالس اٹینڈ کر رہے ہیں، یہ وہی ایام ہے کہ جب شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی، لیکن ان کی شہادت کا جو ریزن بنا وہ ان کے اوپر اس دروازے کا گرنا بنا۔ تو جب یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آئے تھے، تب جناب زہرا سلام اللہ علیہا ان کی طرف جاتی ہیں اور دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ لا عہد لی بقوم اسود معذرا منکم، کہ میں نے تم سے بدترین قوم آج تک نہیں دیکھی۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے جنازے کو ہمارے سامنے چھوڑ دیا اور خود اپنے امر کا فیصلہ کر دیا، اور ہمیں امیر اور سرپرست قرار نہیں دیا، اور ہمیں ہمارے کسی بھی حق کو پورا ہونے نہیں دیا۔ اللہ اکبر! واقعی میں یہ گریہ زہرا ہے کہ رسول اللہ کی ایک لوتی بیٹی، اور جو لوگ رسول اللہ کے ذریعے مسلمان بنے ان میں اتنی غیرت نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ کے جنازے کو دفناتے
بلکہ وہ خلافت کے معاملے میں مشغول ہو گئے، اور یہی فریاد جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے بلند کی۔ پھر آپ فرماتی ہے کیا تم نہیں جانتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ نے روز غدیر تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ انہوں نے ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے قرار دیا تھا اور تمہاری خلافت کی امیدوں کو توڑ دیا تھا، لیکن تم نے اپنے اور اپنے پیغمبر کے درمیانی رابطے کو منقطع کر دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اہم جملہ کہ شہزادی نے صرف احتجاج ہی نہیں کیا بلکہ انہیں ان کے اینڈ رزلٹ سے بھی آگاہ کیا کہ شہزادی فرماتی ہیں کہ بس دنیا اور آخرت میں تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے صرف خدا ہی کافی ہے۔ یعنی یہ صرف احتجاج اس بنا پر نہیں تھا کہ ولایت چھین لی گئی، بلکہ شہزادی نے انہیں یہ بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ اگر تم ہمارا حق چھینو گے تو تمہارے اور ہمارے درمیان خدا فیصلہ کرے گا۔ کیا یہ سیدھے الفاظ میں شہزادی کا احتجاج نہیں تھا؟ بالکل۔ اس کے علاوہ امام حسن علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے، اور بالخصوص اس واقعے کو غور سے سنیں کہ ایک روز امام حسن، امام حسین علیہ السلام، حاکم شام، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر اور کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، اور یہ سارے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی نص کے مطابق امام علی علیہ السلام کی حقانیت کی گواہی دینے لگے۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ کے بعد امت کچھ چیزوں پر متفق ہے، جیسے اللہ کو ایک ماننا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، محرمات سے پرہیز کرنا وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک امر ایسا ہے کہ جس پر قوم متفق نہیں ہے، اور وہ اتنی اہم ہے کہ مسلمانوں نے آپس میں لڑائی کی اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجی۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ وہ امر ولایت ہے، اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَنَحْنُ نَقُولُ أَهْلُ بَيْتٍ إِنَّ الْأَئِمَّةَ مِنَّا، کہ ہم اہل بیت علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ بے شک ائمہ ہم میں سے ہے، اور خلافت ہمارے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتی، اور خدا نے اپنی کتاب میں، رسول اللہ نے اپنے حدیثوں میں ہمیں اس کا اہل قرار دے دیا ہے۔ یعنی اگر ہم ان دونوں واقعات کو دیکھیں تو بالکل کھلے الفاظ میں یہ بتا دیا لوگوں کو کہ رسول اللہ کا اگر کوئی سچا جانشین ہے تو وہ ہم اہل بیت علیہ السلام ہے۔ بالکل صحیح۔ آئیے تیسرا واقعہ دیکھتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک روز حاکم وقت منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام مسجد کی ایک طرف سے اسے آواز دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو میرے جد کے منبر سے نیچے اتر جا، اور وہ شخص نیچے اتر گیا، اور پھر امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا یہ تیرا منبر ہے یا یہ میرے پدر بزرگوار کا منبر ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا، یہ آپ کے پدر کا منبر ہے۔ پھر وہ شخص سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے احتجاج کیا یہ آپ نے خود سے کیا یا آپ کے والد نے آپ سے کہا یہ کرنے کے لیے؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے پدر، اگر میرے والد مجھے اس کا حکم دیتے تو میں اسے ضرور بجا لاتا، کیونکہ وہ میرے لیے ہادی ہے اور میں ان سے ہدایت لینے والا ہوں۔ پھر امام فرماتے ہیں جو ہم لوگ کا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں لوگوں کے گردنوں پر تنہا امام علی علیہ السلام کی بیعت تھی، جسے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے خدا کی طرف سے، اور اس بیعت کسی نے انکار نہیں کیا سوائے اس کے کہ جس نے کتاب خدا کا انکار کر دیا۔ یعنی یہاں پر امام علیہ السلام ولایت و امامت کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اگر کسی نے اس امر کو جھٹلا دیا
یعنی اس نے کتاب خدا کو جھٹلا دیا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ لوگوں نے انہیں اپنے دل سے قبول کیا مگر زبانوں سے انکار کر دیا۔ پس وائے ہو خدا کی۔ دیکھیے جیسے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ اگر تم اس امر کو نہیں بجا لاؤ گے، یعنی ولایت علی علیہ السلام کو قبول نہیں کرو گے تو تمہیں آخرت میں اس کا عذاب ہوگا، اسی کو امام حسین علیہ السلام بھی دہرا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں وائے ہو تم پر کہ اس دن کیا کرو گے جب رسول اللہ سے تم ملاقات کرو گے اور رسول اللہ تم سے غضبناک ہوں گے۔ اگر ہم اس تینوں واقعوں کو دیکھیں تو اس میں کچھ چیزیں کامن ملتی ہے۔ یہ سب سے اہم بات، سب سے اہم کامن چیز جو ہے وہ یہ کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، انہوں نے جو بھی احتجاج کیا وہ کسی ایک شخص کے سامنے نہیں تھا، جی وہ کسی ایک ایسی جگہ پر نہیں تھا کہ جہاں کچھ لوگ نہیں تھے، اور ایسی جگہ پر بھی نہیں کیا کہ جہاں پر جنہوں نے ان کا حق کو غصب کیا ہے وہ نہیں تھا۔ انہوں نے کھلے الفاظ میں لوگوں کے سامنے، یعنی دربار میں، مسجد میں اور اس شخص کے سامنے اس بات کا احتجاج کیا کہ تم نے ہمارے حق کو چھینا ہے جبکہ یہ حق ہمارا تھا۔ جی تو اگر یہ لوگ واقعی میں حق پر ہوتے، واقعی میں جانشین رسول ہوتے، تو ان کو احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ آپ اس طرح کے الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہو۔ ان کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا وہ بالکل حق تھا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ جی تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح اہل بیت علیہ السلام نے اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھی، اتمام حجت کیا۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف یہی نہیں بلکہ جو اصحاب رسول تھے، جو باوفا تھے، جو امام علی علیہ السلام کے پیروکار تھے، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اس احتجاج کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ فہرست کافی طویل ہے لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لیے ہم صرف ایک صحابی کا قول یہاں پر لیں گے۔ رسول اللہ کے ایک مشہور و معروف صحابی ہے جناب ابوذر، جن کے لیے تمام مسلمانوں میں یہ بات عام ہے کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہے کہ زمین پر جناب ابوذر سے سچا شخص کوئی نہیں گزرا، یعنی ان کی صداقت کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے دی ہے۔ اب جناب ابوذر یہ کہہ رہے ہیں، یہ مخاطب ہوتے ہیں تمام لوگوں سے، ایک بڑے گروپ سے، اور کہتے ہیں کہ اے مہاجرین اور انصار، یعنی نہ تو صرف مہاجر نہ تو صرف انصار، اے مہاجرین اور انصار، بے شک تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ میرے بعد میرا جانشین علی علیہ السلام ہے، ان کے بعد ان کے فرزند امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہے، اور ان کے بعد یہ امر امام حسین علیہ السلام کی آل میں اہل بیت میں باقی رہے گی۔ اور پھر وہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں کیا تم نے رسول کے اس قول کو بھلا دیا؟ یعنی جناب ابوذر نے صرف امام علی علیہ السلام کی ولایت کو ثابت نہیں کیا بلکہ ان کے بعد 11 اماموں کی ولایت کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا۔ اب ہم نے کہا کہ جناب ابوذر کی صداقت کی گواہی خود رسول دے رہے ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ابوذر نے اس حدیث کو خود بیان کی؟ یہ انہوں نے خود سے بنائی ہے؟ بالکل، یہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا اور انہوں نے لوگوں کے سامنے بتائی۔ ٹھیک ہے، تو کھلے الفاظ میں اہل بیت علیہ السلام، اصحاب رسول علیہ السلام، سب نے اس زمانے کے حاکموں کے سامنے، لوگوں کے سامنے کھلے الفاظ میں یہ بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے سچے جانشین اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اور یہ احتجاج صرف اہل قصہ یعنی پنجتن اور اصحاب رسول تک نہیں رکا بلکہ ہر امام نے اپنے زمانے کے یا تو حاکم یا لوگوں کو یہ بتایا کہ رسول اللہ کے سچے جانشین علی اپنے ابی طالب علیہ السلام ہے اور ان کے بعد ان کے فرزند یعنی کہ ہم ہیں۔ ٹھیک ہے، اب
ہم بارگاہ خدا بندی میں التماس کرتے ہیں کہ وہ اپنی آخری حجت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، تاکہ وہ آ کے جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر ڈھائے گئے مظالم کا بدلہ لے سکے۔ تنویر بھائی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ آل محمد علیہ السلام پر جب مظالم ڈھائے گئے تو انہوں نے صبر تو کیا، ساتھ ساتھ میں انہوں نے احتجاج بھی کیا۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے لے کر حسنین علیہ السلام اور ساتھ ہی ساتھ بزرگ اصحاب جیسے جناب ابو ذر علیہ الرحمہ، انہوں نے بھی احتجاج کیا۔ تو اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہی ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، جس میں ایک نیا اعتراض اور اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے